ہمارے چینل اردو لٹریچر میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ اس ویڈیو کلپ میں ہم آپ کو منٹو کی 4 مختصر کہانیاں سنائیں گے۔ امید ہے آپ لطف اندوز ہوں گے۔ تعاون۔ 40-50 لٹھ بند آدمیوں کا ایک گروہ لوٹ مار کے لیے ایک مکان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دفعتاً اس بھیڑ کو چیر کر ایک دبلا پتلا ادھیڑ عمر کا آدمی باہر نکلا۔ پلٹ کر اس نے بلوائیوں کو لیڈرانہ انداز میں مخاطب کیا۔ بھائیو، اس مکان میں بے اندازہ دولت ہے، بے شمار قیمتی سامان ہے۔ آؤ ہم سب مل کر اس پر قابض ہو جائیں اور مال غنیمت آپس میں بانٹ لیں۔ ہوا میں کئی لاٹھیاں لہرائیں، مکے بھینچے اور بلند بانگ نعروں کا ایک فوارہ سا چھوٹ پڑا۔ 40-50 لٹھ بند آدمیوں کا گروہ دبلے پتلے ادھیڑ عمر کے آدمی کی قیادت میں اس مکان کی طرف بڑھنے لگا، جس میں بے اندازہ دولت اور بے شمار قیمتی سامان تھا۔ مکان کے صدر دروازے کے پاس رک کر دبلا پتلا آدمی پھر بلوائیوں سے مخاطب ہوا۔ بھائیو، اس مکان میں جتنا مال بھی ہے سب تمہارا ہے، لیکن دیکھو، چھینا جھپٹی نہیں کرنا، آپس میں نہیں لڑنا، آؤ۔ ایک چلایا، دروازے میں تالا ہے۔ دوسرے نے بلند آواز کہا، توڑ دو، توڑ دو، توڑ دو۔ ہوا میں کئی لاٹھیاں لہرائیں، کئی مکے بھینچے اور بلند بانگ نعروں کا ایک فوارہ سا چھوٹ پڑا۔ دبلے پتلے آدمی نے ہاتھ کے اشارے سے دروازہ توڑنے والوں کو روکا اور مسکرا کر کہا، بھائیو ٹھہرو، میں اسے چابی سے کھولتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے چابیوں کا گچھا نکالا اور ایک چابی منتخب کر کے تالے میں ڈالی اور اسے کھول دیا۔ شیشم کا بھاری بھرکم دروازہ ایک چیخ کے ساتھ واہ ہوا تو ہجوم دیوانہ وار اندر داخل ہونے کے لیے بڑھا۔ دبلے پتلے آدمی نے ماتھے کا پسینہ اپنی آستین سے پونچھتے ہوئے کہا، بھائیو آرام آرام سے، جو کچھ اس مکان میں ہے سب تمہارا ہے، پھر اس افراتفری کی کیا ضرورت ہے؟ فوراً ہی ہجوم میں ضبط پیدا ہو گیا۔ ایک ایک کر کے بلوائی مکان کے اندر داخل ہونے لگے، لیکن جوں ہی چیزوں کی لوٹ شروع ہوئی تو پھر دھاندلی مچ گئی۔ بڑی بے رحمی سے بلوائی چیزوں پر ہاتھ صاف کرنے لگے۔ دبلے پتلے آدمی نے جب یہ منظر دیکھا تو بڑی آواز میں لٹیروں سے کہا، بھائیو آہستہ آہستہ، آپس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، نوچ کھسوٹ کی بھی کوئی ضرورت نہیں، تعاون سے کام لو۔ اگر کسی کے ہاتھ زیادہ قیمتی چیز آ گئی ہے تو حاسد مت بنو، اتنا بڑا مکان ہے، اپنے لیے کوئی اور چیز ڈھونڈ لو، مگر ایسا کرتے ہوئے وحشی نہ بنو۔ مار دھاڑ کرو گے تو چیزیں ٹوٹ جائیں گی، اس میں نقصان تمہارا ہی ہے۔ لٹیروں میں ایک بار پھر نظم پیدا ہو گیا۔ بھرا ہوا مکان آہستہ آہستہ خالی ہونے لگا۔ دبلا پتلا آدمی وقتاً فوقتاً ہدایت دیتا رہا، دیکھو بھیا، یہ ریڈیو ہے، آرام سے اٹھاؤ، ایسا نہ ہو ٹوٹ جائے، یہ اس کے تار بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ طے کر لو بھائی، اسے طے کر لو، اخروٹ کی لکڑی کی تپائی ہے، ہاتھی دانت کی پچی کاری ہے، بڑی نازک ہے۔ ہاں اب ٹھیک ہے۔ نہیں نہیں، یہاں مت پیو، بہک جاؤ گے، اسے گھر لے جاؤ۔ ٹھہرو ٹھہرو، مجھے مین سوئچ بند کر لینے دو، ایسا نہ ہو کرنٹ کا دھکا لگ جائے۔ اتنے میں ایک کونے سے شور بلند ہوا۔ 4 بلوائی ریشمی کپڑے کے ایک تھان پر چھینا جھپٹی کر رہے تھے۔ دبلا پتلا آدمی تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور ملامت بھرے لہجے میں ان سے کہا، تم کتنے بے سمجھ ہو، چندی چندی ہو جائے گی ایسی قیمتی کپڑے کی، گھر میں سب چیزیں موجود ہیں، گز بھی ہوگا، تلاش کرو اور ماپ کر کپڑا آپس میں تقسیم کر لو۔ دفعتاً کتے کے بھونکنے کی آواز آئی، اف اف اف، اور چشمے زدن میں ایک بہت بڑا گدی کتا ایک جست کے ساتھ اندر لپکا اور لپکتے ہی اس نے 2-3 لٹیروں کو بھنبھوڑ دیا۔ دبلا پتلا آدمی چلایا، ٹائیگر ٹائیگر۔ ٹائیگر، جس کے خوفناک منہ میں ایک لٹیرے کا نوچا ہوا گریبان تھا، دم ہلاتا ہوا دبلے پتلے آدمی کی طرف نگاہیں نیچے کیے قدم اٹھانے لگا۔ کتے کے آتے ہی سب لٹیرے بھاگ گئے تھے، صرف ایک باقی رہ گیا تھا جس کے گریبان کا ٹکڑا ٹائیگر کے منہ میں تھا۔ اس نے دبلے پتلے آدمی کی طرف دیکھا اور پوچھا، کون ہو تم؟ دبلا پتلا آدمی مسکرایا،
اس گھر کا مالک، دیکھو دیکھو تمہارے ہاتھ سے کانچ کا مرتبان گر رہا ہے۔ تقسیم: ایک آدمی نے اپنے لیے لکڑی کا ایک بڑا صندوق منتخب کیا۔ جب اسے اٹھانے لگا تو وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلا۔ ایک شخص نے، جسے شاید اپنے مطلب کی کوئی چیز مل ہی نہیں رہی تھی، صندوق اٹھانے کی کوشش کرنے والے سے کہا، میں تمہاری مدد کروں؟ صندوق اٹھانے کی کوشش کرنے والا امداد لینے پر راضی ہو گیا۔ اس شخص نے، جسے اپنے مطلب کی کوئی چیز مل نہیں رہی تھی، اپنے مضبوط ہاتھوں سے صندوق کو جنبش دی اور اٹھا کر اپنی پیٹھ پر دھر لیا۔ دوسرے نے سہارا دیا، دونوں باہر نکلے۔ صندوق بہت بوجھل تھا، اس کے وزن کے نیچے اٹھانے والے کی پیٹھ چٹخ رہی تھی، ٹانگیں دوہری ہوتی جا رہی تھیں، مگر انعام کی توقع نے اس جسمانی مشقت کا احساس نیم مردہ کر دیا تھا۔ صندوق اٹھانے والے کے مقابلے میں صندوق کو منتخب کرنے والا بہت ہی کمزور تھا۔ سارا رستہ وہ صرف ایک ہاتھ سے سہارا دے کر اپنا حق قائم رکھتا رہا۔ جب دونوں محفوظ مقام پر پہنچ گئے تو صندوق کو ایک طرف رکھ کر ساری مشقت برداشت کرنے والے نے کہا، بولو اس صندوق کے مال میں سے مجھے کتنا ملے گا؟ صندوق پر پہلی نظر ڈالنے والے نے جواب دیا، 1/4۔ بہت کم ہے۔ کم بالکل نہیں، زیادہ ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے میں نے ہی اس پر ہاتھ ڈالا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں تک اس کمر توڑ بوجھ کو اٹھا کے لایا کون ہے؟ آدھے آدھے پر راضی ہو؟ ٹھیک ہے، کھولو صندوق۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک آدمی باہر نکلا، ہاتھ میں تلوار تھی۔ باہر نکلتے ہی اس نے دونوں حصے داروں کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جائز استعمال: 10 راؤنڈ چلانے اور 3 آدمیوں کو زخمی کرنے کے بعد پٹھان بھی آخر سرخ رو ہو ہی گیا۔ ایک افراتفری مچی تھی، لوگ ایک دوسرے پر گر رہے تھے، چھینا جھپٹی ہو رہی تھی، مار دھاڑ بھی جاری تھی۔ پٹھان اپنی بندوق لیے گھسا اور تقریباً 1 گھنٹہ کشتی لڑنے کے بعد تھرموس بوتل پر ہاتھ صاف کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس پہنچی تو سب بھاگے، پٹھان بھی۔ ایک گولی اس کے داہنے کان کو چاٹتی ہوئی نکل گئی۔ پٹھان نے اس کی بالکل پرواہ نہ کی اور سرخ رنگ کی تھرموس بوتل کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اپنے دوستوں کے پاس پہنچ کر اس نے سب کو بڑے فخریہ انداز میں تھرموس بوتل دکھائی۔ ایک نے مسکرا کر کہا، خان صاحب آپ یہ کیا اٹھا لائے؟ خان صاحب نے پسندیدہ نظروں سے بوتل کے چمکتے ہوئے ڈھکنے کو دیکھا اور پوچھا، کیوں؟ یہ تو ٹھنڈی چیزیں ٹھنڈی اور گرم چیزیں گرم رکھنے والی بوتل ہے۔ خان صاحب نے بوتل اپنی جیب میں رکھ لی۔ خو ام اس میں نسوار ڈالے گا، گرمیوں میں گرم رہے گی، سردیوں میں سرد۔ بے خبری کا فائدہ: لبلبی دبی، پستول سے جھنجھلا کر گولی باہر نکلی۔ کھڑکی میں سے باہر جھانکنے والا آدمی اسی جگہ دوہرا ہو گیا۔ لبلبی تھوڑی دیر کے بعد پھر دبی، دوسری گولی بھن بھناتی ہوئی باہر نکلی۔ سڑک پر ماشکی کی مشک پھٹی، اوندھے منہ گرا اور اس کا لہو مشک کے پانی میں حل ہو کر بہنے لگا۔ لبلبی تیسری بار دبی، نشانہ چوک گیا، گولی ایک گلی دیوار میں جذب ہو گئی۔ چوتھی گولی ایک بوڑھی عورت کی پیٹھ پر لگی، وہ چیخ بھی نہ سکی اور وہیں ڈھیر ہو گئی۔ 5ویں اور 6ٹھی گولی بیکار گئی، کوئی ہلاک ہوا نہ زخمی۔ گولیاں چلانے والا بھنا گیا۔ دفعتاً سڑک پر ایک چھوٹا سا بچہ دوڑتا دکھائی دیا۔ گولیاں چلانے والے نے پستول کا منہ اس طرف موڑا۔ اس کے ساتھی نے کہا، یہ کیا کرتے ہو؟ گولیاں چلانے والے نے پوچھا، کیوں؟ گولیاں تو ختم ہو چکی ہیں۔ تم خاموش رہو، اتنے سے بچے کو کیا معلوم؟ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کلپ کو لائک کریں اور شیئر کریں۔